چوتھی قسم خرید و فروخت میں جھوٹ بولنا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا خرید و فروخت میں کچھ نفع پانے کے لیے جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے، لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اور سچ کی بنا پر تجارت کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ کتنا بدترین گمان ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے سچ میں برکت رکھی ہے، جھوٹ میں برکت نہیں رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دہی سے کام لے تجارت میں یا کسی اور چیز میں بھی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جھوٹی قسم کھانا خرید و فروخت کے اندر یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس شخص کی طرف نہ دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس شخص کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ تین قسم کے آدمی وہ ہیں جن سے اللہ رب العالمین نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، یہ تینوں قسم کے آدمی جو ہیں ہلاک و برباد ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص وہ ہے جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، اور دوسرا شخص وہ ہے جو کوئی بھلائی کرنے کے بعد اس پر احسان جتانے والا، اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے سامان کو بیچنے والا۔ حالانکہ یہ جھوٹی قسم جو ہے نا یہ برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الیمین الکاذبہ منفقۃ للسلعۃ وممحقۃ للبرکہ۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ شیخ شعیب الارنوط رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور کہا کہ یہ مسلم کی شرط پر ہے کہ جھوٹی قسم کھانا سامان کو زیادہ بیچنے کا سبب ہے، لیکن کمائی کی برکت کو مٹانے کا ذریعہ بھی ہے۔ یعنی جھوٹی قسم کھانے کی بنا پر آپ کا سامان بہت بکے گا، لوگ بہت خریدیں گے آپ کی بات پر اعتبار کر کے، آپ کی شخصیت پر اعتماد کر کے، اور آپ کو دیکھ کر کے لوگ جو ہیں آپ کی قسم کو دیکھ کر کے بہت زیادہ خریدیں گے۔ لیکن چونکہ آپ کی یہ قسم جھوٹی ہے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین اس برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ دوسری حدیث میں کیا ہے کہ قسم سچی بھی ہو تو بھی اللہ رب العالمین قسم کی بنا پر اس برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ قسموں سے بچے، کاروبار کے اندر، معاملات کے اندر، الا ہے کہ مجبوری کے وقت قسم کھائے، عام حالات کے اندر قسم نہ کھائے، کیونکہ قسم کی بنا پر اللہ رب العالمین اس چیز کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے بچوں سے جھوٹے وعدے کرنا۔ یہ بھی بڑی خطرناک قسم ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت حق پر کرے، سچائی پر کرے، امانت داری اور ایمانداری کے ساتھ کرے، کیونکہ بچوں کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ بالکل پتھر کی لکیر ہوا کرتی ہے، ان کے دماغ بالکل صاف ہوتے ہیں، آپ جو کریں گے وہ اپنی زندگی میں وہی چیز کرنے والے ہیں، لہٰذا ان کے سامنے کبھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ جس کی بنا پر وہ غلط اثر لے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کا فون آ رہا ہے نہیں اٹھاتے ہیں تو بچے کو کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ ابا نہیں ہے گھر پہ، حالانکہ موجود ہے گھر میں۔ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ زندگی کے اندر اس بات کو وہ یاد رکھے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ لہٰذا بچوں کی تربیت
قرآن و حدیث کے مطابق کرنا چاہیے، سچائی کے اوپر کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اتنے میں میری ماں نے مجھے بلایا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تم اس کو کیا دینا چاہتی ہو؟ تو کہا کہ میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انکی لو لم تعطه شیئا کتبت علیک کذبا۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا ہے کہ اگر تو اس کو کھجور نہ دیتی تو یہ تیرا جھوٹ لکھا جاتا۔ لہذا جھوٹ ہے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ جو ہے وہ حرام اسلام کے اندر۔ اور جھوٹ کی جو ہے چھٹی قسم یہ ہے کہ جھوٹا خواب بیان کرنا، کہ آدمی نے خواب نہیں دیکھا ہے لیکن کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کسی کی قربت حاصل کرنے کے لیے، کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے انسان جھوٹا خواب بیان کرنے لگتا ہے، حالانکہ یہ بھی اللہ رب العالمین کے اوپر اتہام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ من اللہ، کہ اچھا خواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہ بندہ کیا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین پر جھوٹی بات گھڑتا ہے کہ میں نے فلاں چیز دیکھی، حالانکہ اس نے دیکھی نہیں۔ اور یہ جو اچھا خواب ہے اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو بتاتا ہے، اور یہ نبوت کے 46واں حصہ ہے۔ اب یہ شخص اللہ رب العالمین پر جھوٹی بات گھڑنے کے لیے جھوٹا خواب بتاتا ہے لوگوں کو کہ میں نے یہ چیز دیکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افر الفرا ان یری عینیہ ما لم تریا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سب سے بدترین جھوٹ یہ ہے کہ آدمی خواب میں ایسی چیز دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے، یہ سب سے بدترین جھوٹ ہے۔ تو بھائیوں، ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو 6 قسمیں جھوٹ کی بتائی گئی ہیں، ضرور کہیں نہ کہیں ہمارا معاملہ ان میں سے کسی سے اٹکا ہوا ہے۔ اور یاد رکھو، ہمیں اس جھوٹ سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرنا چاہیے، کیونکہ خدشہ ہے آدمی اگر جھوٹ ہی کو تلاشے اور ہمیشہ جھوٹ ہی کو فروغ دے اور ہمیشہ جھوٹی بات کہے تو خدشہ ہے کہ اس کی موت جھوٹ ہی پر آئے اور برا خاتمہ اس کا ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ اے لوگو، تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ کیا ہے؟ یہدی الی الفجور، یہ فسق و فجور کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے انسان کو، اور آدمی ہمیشہ دماغ میں یہی بات رکھتا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو اس کو جھوٹ کے ذریعے حل کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس بھی وہ آدمی جھوٹا لکھا جاتا ہے، اور یاد رکھو جو آدمی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکتا ہے، برے خاتمے کا شکار ہوتا ہے۔